بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم ثم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی اصلاح کی فکر کیا کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ شخص، بھٹکا ہوا شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تم سب کو جانا ہے، وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے رہے ہو۔ حضرات، اس آیت کے حوالے سے ہمیں دو تین اہم ترین پوائنٹس ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اور عمل صالح کے ذریعے اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ راہ راست پر آنا یہی ہدایت ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح اور اپنی اصلاح کے ساتھ ہمیں جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں، جس بات کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، جس بات کو ہم معروف سمجھتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان پر اور ہدایت پر ہمارا قائم رہنا اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے اس حق کو کہاں تک دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہوتا۔ اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، ساری انسانیت کو بتلایا کہ یہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ چار صفات موجود ہوں وہ نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور ان میں جو پہلی دو صفات بیان فرمائیں وہ ایمان اور عمل صالح ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح سے لیس ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، خسران سے بچ جائیں گے، بلکہ اسٹل آپ نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے اگر آپ نے مزید دو صفات کو نہ اپنایا۔ وہ یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جس بات کو آپ نے حق سمجھا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ وتواصوا بالحق، دوسروں کو نصیحت کرنی ہے، حق کو سمجھنے کی، حق کو قبول کرنے کی، حق کو اپنانے کی، اور پھر اس کے بعد اس راستے میں جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہوں، جو مخالفت مول لینی ہوتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا حقیقی مفہوم۔ نمبر دو پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اس آیت کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اس آیت کے ظاہری الفاظ سے کہ ہمیں صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، دوسروں کو نیکی کی جانب دعوت دینا ہم پر ضروری نہیں ہے، برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک بنا لیا، عمل صالح کرتے رہے، تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی جو برے لوگ ہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ میرے دوستو، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دوسروں تک نیکیوں کو پہنچانا، دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دینا اور دوسروں کو برائی سے روکنا، یہی چیز ہمارے اپنے ایمان کی بقا ہے، اسی میں ہماری استقامت ہے۔ ہم اسی طرح، اسی وجہ سے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔
وگرنہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یضرہم، کہ لا یضرہم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ہم نقصان میں جا رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال میں ہم نے صرف دو چیزوں پر اکتفا کیا ہوا ہے، ایک ایمان اور عمل صالح، اور ہم اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے کہ اس ایمان کو، اس عمل صالح کو دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں۔ اس آیت کے حوالے سے جن لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مغالطے کو اپنی خلافت کے دور ہی میں دور کر دیا تھا، اس لیے کہ اس دور میں بھی کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس آیت کے حوالے سے جو غلط فہمی ہوئی ہے، تم اس آیت کو اس کی جگہ پر نہیں صحیح طور پر دیکھ رہے ہو، تم نے اس کی جگہ بدل دی ہے، غلط جگہ پر تم اس کا استعمال کر رہے ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ کسی برائی کو ہوتا دیکھو اور اگر اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو تو بہت قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اور اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس لیے آئے گا، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھلا دو گے، چھوڑ دو گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے حوالے سے جو اس کی علامت بتائی ہے، اس امت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں میں ایک بہترین امت کے طور پر اٹھائے گئے ہو، خصوصی طور پر تمہیں لوگ دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس مشن کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا مشن ہے اور اس کے لیے خاص طور پر تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتوں کی یہ خصوصی صفت بیان کی گئی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بھی خواہ ہوتے ہیں، اور ان کی ہمدردی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی کوئی بات نیکی کا کام ہوتا ہے، نہ صرف وہ خود کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس نیکی کے کام پر ابھارتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو کہ جس میں صرف وہ لوگ شامل نہیں کیے جائیں گے، وہ فتنہ ان لوگوں پر نہیں آئے گا، وہ عذاب ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، بلکہ اس فتنے میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اس فتنے کا شکار وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس ظلم کا ارتکاب تو نہیں کیا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن ان کا جو سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ظالم کے ہاتھ کو انہوں نے نہیں پکڑا، ظالم کو یہ نہیں بتایا کہ یہ برائی ہے، تم نے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، تباہ برباد نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو لوگوں کی اصلاح کرتے رہے ہوں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے ہوں، جو لوگوں کو برائی سے روکتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس بستی کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحون کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ مصلحون کا معنی صالحون سے الگ ہے، ایک ہوتا ہے صالح اور دوسرا ہوتا ہے مصلح۔ صالح بذات خود وہ نیک ہے، ماشاءاللہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، وہ صالح ہے۔ لیکن صالح کا بستی میں ہونا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم نے اپنے اندر مصلح پیدا کرنا ہے، ایسے لوگ جو اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ بستی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ خاندان ہو، جو شخص جس کا ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے لوگوں کو
نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک دفعہ دریافت کیا انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہیں، صالح لوگ موجود ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم اذا کثر الخبث، اذا کثر الخبث یعنی جب برائی پھیل جائے گی، برائی نیکیوں پر غالب آ جائے گی۔ اور برائی میرے دوستو نیکیوں پر کب غالب آتی ہے؟ جب وہاں پر نیکی کے کام کی طرف دعوت نہیں دی جاتی، نیک کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، اور جب برائیوں سے روکا نہیں جاتا تو اسی وقت نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، پیچھے چلی جاتی ہیں، اور برائیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور جو صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، اگر تم نے کسی برائی کو ہوتے دیکھا فلیغیرہ بیدہ، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے کہہ کر اس کو روکو۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی کہنا تمہارے لیے مشکل ہے تو تم اس کو اپنے دل میں برا سمجھو، اس کو اپنے دل سے ناپسند کرو۔ یہ حدیث ہر مسلمان سے مخاطب ہے۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر استطاعت ہے، اگر تم کسی برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، اگر دل میں برا سمجھ کر روک سکتے ہو تو دل میں برا سمجھو۔ ہر حال میں تم نے بہرحال روکنا ہے۔ تم نے اپنے بارے میں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں یہ میرے لیے کافی ہے، دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ میرے ساتھیو، معاشرے کا انحصار یاد رکھیے، معاشرے کی درستگی کا انحصار، معاشرے کی اصلاح کا انحصار اسی پوائنٹ پر ہے کہ جب معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو نیکیوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، معاشرے میں اصلاح ہو جاتی ہے، ان میں صالحیت پیدا ہو جاتی ہے، صالحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے، ایک اہم پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، چند اہم ترین پوائنٹس ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے۔ وہ یہ کہ جو شخص ہاتھ کے ذریعے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی برائی کو روکے تو اس کا خیال رکھے کہ وہ ہاتھ کے ذریعے ایسا طریقہ استعمال نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک چھوٹی برائی کو روکنا چاہتا ہے، اس کے بجائے وہاں پر کوئی ایک بڑی برائی آ جائے، کوئی فساد ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح جب وہ کسی نیکی کا حکم دینا چاہتا ہے تو جیسا کہ علماء نے، اہل علم نے اس میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی ہے، وہ یہ کہ جب تم کسی نیکی کا حکم دینا چاہو تو اس میں اس بات کا خیال رکھو کہ جب تم کسی کا نیکی کا حکم دو کہ تمہارے پاس اس نیکی کے حوالے سے تمہارے پاس علم موجود ہے کہ علم موجود نہیں ہے، یعنی ان یکون عالما بما یأمر بہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جس بات کا حکم دے رہا ہے اس بات کا اس کو علم ہو، یعنی اس کا علم ہو کہ بھئی یہ چیز واقعتاً نیکی ہے، اور نیکی ہے تو یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، ان تمام چیزوں کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ اور اگر اسی طرح اگر اس کو علم نہیں ہے تو اس کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور عالما بما ینہی عنہ، اور اس کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جس کام سے اس کو وہ روک رہا ہے، جن کاموں سے وہ کسی کو روک رہا ہے اس کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ اب اس میں مستثنا جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نیکیاں اور بعض برائیاں تو واضح ہیں، مثلا نماز کا پڑھنا، یہ نیکی واضح ہے، سبھی کو علم ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، لیکن اس کے جو دقیق مسائل ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ جی کہ فلاں شخص بے نمازی ہے، اب وہ نماز کا حکم تو دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جی کہ اس کو نماز سکھانے بیٹھ جائے اگر اس کو اس کا علم نہیں ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ شراب بری چیز ہے،
وہ اس سے روک سکتا ہے. اسی طرح کوئی شخص زناکاری کر رہا ہے، زناکاری سے اس کو روک سکتا ہے. لیکن اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کسی کو دیکھا، جیسے کہ علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک شخص مسجد میں وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، تو اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر مجلس میں یا لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلا دیا جائے کہ دیکھیں فلاں شخص تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتا ہی نہیں. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے مل کر اس سے معلوم کریں، اس سے دریافت کریں کہ بھئی آپ کو میں دیکھتا نہیں ہوں مسجد میں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہو، تو اس وجہ سے وہ نماز میں شامل نہیں ہوتے. تو بہرحال اس معاملے میں اس کا علم ہونا ضروری ہے. ایک تو عام طور پر انہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے نماز کے مسائل کا علم اگر اس کو ہو تو وہ نماز کے مسائل بیان کرے، وگرنہ اتنا وہ کر سکتا ہے کہ نماز کی طرف بلائے. اور اسی طرح اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بھی نیکی اور برائی جس کو وہ سمجھتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو. یہ نہیں کہ اپنی عقل لڑائے اور اپنی عقل سے یہ سمجھے کہ دیکھیں فلاں چیز نیکی ہے، فلاں چیز برائی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ نیکی سمجھتا ہو نیکی نہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے، اور جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہو سکتا ہے کہ وہ برا نہ ہو، مکروہ ہو یا مستحب ہو، کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہاں تک اس کو پہنچنا نہیں چاہیے. اسی طرح اس کا یہ کام ہے کہ رفیقاً بما یأمر بہ رفیقاً بما ینہی عنہ، کہ جب وہ کسی کو برائی نیکی کا حکم دیتا ہے یا برائی سے روکتا ہے، بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انتہائی نفیس انداز میں وہ لوگوں کو کسی نیکی کا حکم دے. اگر اس میں درستی ہو، اگر اس میں سختی ہو، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کی بات کو نہیں سنیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں تو پھر آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے، نرم روی. اور اسی طرح حلیما فیما یأمر بہ حلیما فیما ینہی عنہ، وہ جب کسی نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ لوگ اس کے ساتھ درست انداز میں پیش آتے ہیں. وہاں پر اس کو قوت برداشت اس کے اندر ہونی چاہیے. اس کے اندر یقیناً اگر وہ قوت برداشت نہیں ہے اور وہ پوری طرح تحمل مزاجی سے کام نہیں لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعوت بیکار جائے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تبھی جا کے ہماری دعوت کامیاب ہو سکتی ہے. وگرنہ ہم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور وہ لوگ برائی کی طرف چلے جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.